ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، مگر جاتے جاتے ایک ایسا جملہ کہہ گئی جو شاید عمر بھر اسے سونے نہ دے۔ لاہور کی ایک بزرگ خاتون کبھی اپنے گھر کی ملکہ تھی۔ شوہر ایک معروف ٹی وی چینل میں جنرل مینیجر کے عہدے پر فائز رہے۔ گھر میں عزت، سکون اور خوشحالی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد بھی بڑے بیٹے نے ماں کو اپنے پاس رکھا اور پوری محبت سے ان کی خدمت کی۔ وہ بیٹا ایک بینک افسر تھا۔ ماں کی ہر ضرورت وقت پر پوری ہوتی۔ ماں نے بھی بیٹے کے لیے اپنی پسند کی دلہن تلاش کی اور بڑی خوشی سے اس کی شادی کی، مگر قسمت نے اچانک سب کچھ بدل دیا۔ ایک دن بیٹے کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جس بیٹے کو ماں اپنا سہارا سمجھتی تھی وہی سہارا چھن گیا۔ بہو بچوں سمیت مائکے چلی گئی اور پیغام بھیج دیا کہ وہ واپس نہیں آئے گی، اس کا سامان بھجوا دیا جائے۔ اب بوڑھی ماں چھوٹے بیٹے کے گھر آ گئیں۔ وہ مالی طور پر کسی کی محتاج نہیں تھیں، پینشن ملتی تھی۔ ان کی دنیا بھی بہت چھوٹی تھی، ایک کونے میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور خاموشی سے وقت گزارنا۔ لیکن گھر کا ماحول دن بدن تلخ ہوتا گیا۔ ایک دن بہو نے غصے میں انہیں گریبان سے پکڑ کر گھر سے نکل جانے کو کہا۔ سب سے زیادہ تکلیف شاید بہو کے الفاظ سے نہیں ہوئی، تکلیف اس بات سے ہوئی کہ بیٹا سب کچھ دیکھتا رہا۔ ماں نے پھر بھی صبر کیا۔ اگلے دن نہ ناشتہ ملا نہ دوپہر کا کھانا۔ جب ماں نے کھانے کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا، یہاں کوئی لنگر خانہ نہیں کھلا ہوا۔ وہ بوڑھی ماں خاموشی سے اٹھیں، پڑوس میں گئیں اور ایک ہمسائی سے کہا، بیٹی میرے لیے کوئی اولڈ ہوم تلاش کر دو، میں اب کسی کے گھر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ ہمسائی نے انسانیت کا حق ادا کیا۔ اسی دن ایک اولڈ ہوم تلاش کیا اور اپنی گاڑی میں اس بزرگ خاتون کو وہاں چھوڑ آئی۔ 2 دن بعد بیٹا آیا۔ ماں کے کپڑے، شناختی کارڈ اور پینشن کارڈ ان کے حوالے کیے اور صرف ایک جملہ کہا، ماں میں مجبور ہوں۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، نہ بددعا دی، نہ شکوہ کیا، نہ کوئی سوال کیا، بس اتنا کہا، بیٹا میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد ماں نے وہ بات کہی جو شاید اس بیٹے کے دل پر ہمیشہ بوجھ بنی رہے گی، لیکن اگر میں مر جاؤں تو یہاں آنے کی زحمت نہ کرنا۔ آج میں تمہارے لیے مر گئی ہوں، میری میت کو ہاتھ نہ لگانا، میرا آخری دیدار بھی نہ کرنا۔ میرے کفن اور دفن کا انتظام یہی لوگ کریں گے۔ ماں نے بیٹے کو معاف تو کر دیا، مگر اپنے دل سے اس رشتے کی امید بھی ختم کر دی۔ اولاد شاید یہ بھول جاتی ہے کہ والدین ہمیشہ زندہ نہیں رہتے۔ ایک دن وہی ماں جو ہماری ایک آواز پہ دوڑ کر آتی تھی، خاموشی سے دنیا سے چلی جائے گی۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ عہدہ، نہ مصروفیات، نہ یہ جملے کہ میں مجبور تھا۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی ان کے پاس بیٹھیں، ان کا ہاتھ تھامیں اور ان سے کہیں، امی ابو آپ ہمارے لیے بوجھ نہیں، ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ قبرستان میں کھڑے ہو کر آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ زندہ ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی کے 2 آنسو لائے جائیں۔ یہ کہانی نہیں، یہ لاہور کے ایک گھر کی حقیقی زندگی کی بات ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی کو برا کہنا نہیں، بلکہ ایک ضروری بات یاد دلانا ہے۔ ہم ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے جوڑتے رہتے ہیں، بیٹے کے نام گھر کرتے ہیں، اس کے مستقبل کے لیے سب کچھ لگا دیتے ہیں، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے بارے میں بھی سوچیں۔ جس بیوی کو آپ ساری زندگی پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں، خدا نہ کرے کل آپ کے بعد وہ در در کی ٹھوکریں کھائے یا کسی اولڈ ہوم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو۔ اور اگر آپ کی بیٹی خدا نہ کرے کسی مشکل یا طلاق کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی سہارا ہونا چاہیے۔ بیٹے کا حق ہے تو بیٹی کا بھی حق ہے، بلکہ بیٹی کو بعض اوقات آپ کے سہارے کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کے لیے کچھ ضرور چھوڑ کر جائیں، اپنی بیٹی کے لیے بھی کچھ بنائیں اور سب سے بڑھ کر اپنے اوپر بھی خرچ کریں۔ اپنی طبیعت خراب ہو تو علاج کروائیں، دوا لیں، اچھا کھائیں، آرام کریں۔ صرف اولاد کے لیے جوڑتے جوڑتے اپنی زندگی مت گزار دیں۔ اولاد بری نہیں ہوتی، لیکن زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی بیوی، اپنی بیٹی اور اپنے آپ کے مستقبل کا بھی خیال رکھیں۔ اور اگر یہ بات آپ کو دل سے لگی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید آپ کا ایک شیئر کسی گھر کا مستقبل محفوظ کر دے۔ سلام پاکستان۔